علیکم. تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف. دن کا اجالا چارسو پھیل رہا تھا. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا راحت بخشتی تھی. اس نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا. رات سے ذہن بہت بوجھل تھا مگر وہ اپنا دھیان بٹاتی کھڑکی سے پڑے ہٹ گئی. آج ویسے وہ لیٹ گئی تھی. آج اس کا ریاضی کا امتحان تھا. وہ ساری سوچوں سے سر جھٹکتی اسکول جانے کے لیے تیار ہونے چلے گی. وہ تھی سیدہ تالیہ حیدر سید ہاؤس کی اکلوتی بیٹی. سید ہاؤس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی. وہ 120 گز کا ایک سادہ اور نیا گھر تھا مگر اس گھر کی لڑکی کے خیالات بہت پرانے تھے اور یہ بات اس گھر کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا. سید ہاؤس میں کل 5 مکین رہتے تھے. ایک گھر کے سربراہ سید حیدر علی شاہ جو ایک کامیاب بزنس مین تھے. ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا. ان کی زوجہ آصفہ حیدر جو ایک گھریلو خاتون تھی. ان کے 3 بچے تھے. سب سے بڑی بیٹی سیدہ تالیہ حیدر جو کلاس 9 کی طالبہ ہیں اور ایک ہونہار طالب علم ہے. اس سے 3 سال چھوٹا سید نوفل حیدر جو کلاس 7 کا طالب علم ہے اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے. تیسرا بیٹا سید مومن حیدر جو کلاس 4 کا طالب علم ہے. سید ہاؤس کے سربراہ سید حیدر علی شاہ ایک مہربان اور ہمدرد انسان اور اپنے خاندان کا کرتا دھرتا بھی ہر معاملات میں اس کی نظر رہتی ہے. وہ ایک اچھے بیٹے بھی ہیں. ان کی والدہ سیدہ مہجبین خاتون اور والد سید ارشاد علی شاہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ 3 گھر چھوڑ کے رہتے ہیں. ان کے ٹوٹل 9 بچے ہیں. 5 بچے اور 3 بیٹیاں. 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کی اولادیں سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سوائے 2 بیٹیوں کے. بقول سیدہ تالیہ حیدر دادی کا گھر کم چڑیا گھر زیادہ لگتا. تبھی وہ وہاں جانے سے گھبراتی. وہ ایک امن پسند لڑکی ہے جو لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتی ہے. پچھلی رات کا پس منظر بھی کچھ یہی تھا کہ بڑی پھپھو کل سے رکنے آئی ہوئی تھی اور اسی خوشی میں حیدر شاہ نے اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کی تھی. اسے دعوت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب رات کے 4 بجنے کے بعد بھی وہ لوگ گئے نہیں تو اس کا موڈ خراب ہو گیا کیونکہ کل اس کا ریاضی کا امتحان تھا اور اتنے شور میں وہ بالکل پڑھ نہیں پا رہی تھی. یہی وجہ تھی وہ جب صبح اسکول جانے کے لیے اٹھی تھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا. وہ میز پر پہنچی تو حیدر شاہ اخبار پڑھ رہے تھے. آصفہ بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی. نوفل اور مومن کا آج گیپ تھا جس کی وجہ سے وہ مزے سے سو رہے تھے. وہ بابا کو سلام کرتی سلائس کو تلنے لگی. آصفہ بیگم نے جب اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اسے ٹوک دیا اور دودھ کا گلاس اس کے سامنے کیا. اس نے ایک گھونٹ لیا. اتنے میں وین کا ہارن سنائی دیا. وہ جلدی جلدی ان دونوں کو پیار کرتے باہر بھاگی. 1 بج چکا تھا اور جب اسکول سے باہر نکلی اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا کیونکہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا. اب وہ خاصی ریلیکس تھی. گھر آ کے اس کے چینج کیے کپڑے اور کھانے کا شور مچا دیا. آصفہ بیگم اس کی آواز سنتے گھر سے باہر آئی تو دیکھا وہ فریش ہو چکی ہے. بیٹا تالیہ پلاؤ دم پہ ہے. آپ کے بابا آ جائیں تو میں نکالتی ہوں. کیوں امی بابا کہاں گئے ہیں؟ بیٹا آپ کی دادی نے بلایا تھا. آصفہ بیگم کی بات سن کے وہ سخت بیزار ہوئی کیونکہ جانتی تھی ایک نئی فرمائشوں کی لسٹ انہیں دے دی گئی ہوگی. اسے بڑبڑاتے دیکھا آصفہ بیگم مسکرا دی. جانتی تھی وہ ان سب سے نالا ان کی حساس بیٹی ہے. تبھی سے پیار کرتے بولی اچھا چلو چاول ہو گئے ہوں گے میں لاتی ہوں. اور 2 منٹ بعد اس کے سامنے بھاپ اڑاتا پلاؤ تھا. اس کی بھوک چمک گئی. وہ سب چھٹکتی کھانا کھانے میں مصروف ہوگی. ایسا نہیں تھا کہ وہ تنگ دل تھی. بس اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے گھر ولادت ہو یا کسی کے بچے کا ایڈمیشن ہو, کسی کو نیا کاروبار شروع کرنا ہو, کسی کے سسرال کا مسئلہ ہو, یہاں تک کہ کسی کو قربانی یا دعوت بھی کرنی ہو تو اس کے بابا کا سب منہ دیکھتے تھے. اسے لگتا تھا اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. ہر وقت کی ہڑبڑی اور مسئلوں نے اسے تنہائی پسند بنا دیا. وہ مطلبی رشتوں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا اس کے اندر کیسی بغاوت پل رہی ہے. وہ اندر ہی اندر گھڑتی رہتی مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آگے زندگی کیا موڑ مرنے والی ہے. دوسرے دن اس کا آخری پرچہ تھا. وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے سارے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے. اگلے دن وہ جب پرچہ دے کر اسکول سے باہر نکلی تو کہ چوکیدار نے بتایا کہ آپ کو کوئی لینے آیا ہے. وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ شروع سے وین میں آتی جاتی تھی. جب بھی اس نے گاڑی کے پاس بڑی پھپھو کے بیٹے کو کھڑے دیکھا وہ سخت خوف کا شکار ہوئی کیونکہ اس سے اپنا ایک کزن کچھ خاص پسند نہیں تھا. وہ اس کا پھپھی زاد سالار شاہ تھا. اس نے تالیہ کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا تو وہ اسی طرف چلی گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. آپ یہاں؟ ہاں یار تم گھر چلو نا. نانو کی طبیعت بگڑ گئی تھی. ماموں نے تمہیں لینے بھیجا ہے. دادو کی طبیعت کا سن کے وہ بھی پریشان ہو گئی اور تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. سالار نے اسے پریشان دیکھا تو مسکراتے کیونکہ جانتا تھا وہ بہت حساس طبیعت کی مالک ہے. تبھی اسے مطمئن کرنے کے لیے بولنے لگا تم پریشان مت ہو تالیہ, وہ کافی بہتر ہے. اور ہاں مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے.
तालिया ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो लंबी सांस लेके बोलना शुरू हुआ, देखो तालिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ, तुम अभी छोटी हो, पढ़ रही हो, ये सब जानता हूँ, मगर मैं फिर भी अम्मी को भेजूंगा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? तालिया बिल्कुल इसने सुने जा रही थी, और जब बोली तो इसके लहजे में बहुत तलखी थी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया सलार भाई? मुझे आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सलार ने एक नज़र इसे देखा, गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तालिया, तुम्हें पता है जब तुम छोटी सी थी ना, तो सब कज़न के साथ खेलते तुम्हारे अक्सर सबसे लड़ाई हो जाती थी, मैं सबकी मुखालफत लेकर तुम्हारे साथ हो जाता था। पता है क्यों? इस गौर से सुनती तालिया ने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारा रूठना सबसे अलग थलग होना, दुखी होना, तकलीफ देता था। तालिया, मैं जानता हूँ तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम से उकताई हुई हो, सच बताऊँ तो मैं खुद भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मगर मेरा यकीन करो मैं सब ठीक कर दूंगा, बस ये एतबार मुझ पे एतबार करो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। यार तुम नकचड़ी हो, बागी हो, मगर तुम बहुत मासूम भी हो रही है, दुनिया बहुत ख़राब है, मैं नहीं चाहता तुम अपनी ज़िद में कोई नुकसान उठाओ। तुम्हारे और भी रिश्ते आए हुए हैं जिस पर बड़े गौर कर रहे थे कर रहे हैं, तभी ये सब तुमसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी राय बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए। तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं सबको मना लूँगा। मैं चाहता हूँ तुम वक्त पे ही सही फैसला कर लो, क्योंकि अगर वक्त पे सही फैसले ना किए जाएं तो वक्त खुद फैसला करता है, और वक्त के फैसले बहुत बेरहम होते हैं। तालिया ने लंबी सांस लेकर अपना रख खड़ी की, की तरफ कर लिया रुख खिड़की की तरफ, क्योंकि वो जानती थी कि सलार शाह गलत नहीं कह रहा। बचपन से गैर महसूस तरीके से वो उसकी साइड लेता था और इसे मनाता था, और ये बात भी जानती थी। वो कभी कभी बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया करती थी, और इसे अपनी इस कमी का इतराफ़ था। तभी इसने सलार शाह की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब खामोशी तवील होगी तो सलार शाह ने इसे पुकारा, तालिया, कुछ कहा आपने? वो अपने ख्याल से चौंकी। तो बहुत कुछ है, मैंने तुमने जवाब नहीं दिया। कहा मैंने बहुत कुछ है। वो अलग बात है, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हें तो फौजी पसंद है, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने फौज में अप्लाई किया था, मेरी सिलेक्शन भी हो गई है, बस 2-4 दिन में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तालिया ने खुशगवार हदत से इस नौजवान को देखा। गंदमी रंगत, खड़ी नाक, भूरी आंखें, लंबा कद, काले से सिल्की बाल जो हमेशा वो बहुत तरतीब से बनाए रखता था। वो खासा खूबरू है, ये आज तालिया को मालूम हुआ। अगर वो इसका फुप्पीज़ाद ना होता तो वो रक्श करती खुद पे। ये एक ऐसा शख्स इसे चाहता है, मगर बदकिस्मती से वो भी इसी खानदान से वाबस्ता था जिस पे वो खुद नाला थी। वो अपनी सोचों में मगन थी। जब सलार ने इसके आगे चुटकी बजाई से सवालिया नज़रों से देखा तो सलार बेसाख्ता हंस दिया और इसके सर पर चप्पत लगा के बोला, इतना मत सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं हूं ना, घर आ गया है, जाओ अब नानों से मिल लो। वो याद कर रही थी। तुम्हें वो इस बात में सर हिलाती घर के अंदर चली गई। दादू के पास की तो वो आंखें मूंदे लेटी थी। आहिस्ता से इनके पहलू में बैठ गई, उनके पाँव दबाने लगी। दादी ने चौंक कर आंखों पे से हाथ हटाया और इसे सामने देकर खुश हो गई। अरे मेरी लाडली पोती, कैसे आ गई आज हमारे पास? वो सख्त शर्मिंदा है, क्योंकि बाकी सबकी दावत में तो दादू से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। तभी बोली, दादू सलार भाई लेने आए थे, आपकी तबीयत का पता चला तो सीधे से यहीं आ गया। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटा? अब तो हम मेहमान हैं, ना जाने कब बुलावा आ जाइए। बुढ़ापा भी एक बीमारी है। दादू की बात सुन के तालिया चिढ़ गई। कोई नहीं दादू, किसने कहा आप बूढ़ी हैं? इसने लाड से इनकी गोद में सर रखा। आपको पता है पप्पू की बड़ी बहन लगती हैं। दादू इसकी बात पे मुस्कुराती, फिर कुछ सोच के बोली, तालिया मेरा बच्चा, मैं एक बात कहूँ? जी दादू, कहीं नहीं, हुक्म दे। नहीं बेटा, जवान औलाद को हुक्म कैसा, बस तुमसे दरख्वास्त है, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे लिए आए रिश्ते के मुतल्लिक तुमसे राय ले तो तुम सलार शाह को चुनना। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा कज़न है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक नेक फितरत का लड़का है, और सबसे बड़ी बात तुमसे मोहब्बत करता है। इनकी इस बात पर तालिया ने बेसाख्ता ने देखा तो इसकी हैरत पे मुस्कुरा दी। बेटा, अपनी पसंद की खबर सलार ने सबसे पहले मुझे ही करी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था भला? तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मैं तो सीधा निकाह के हक में थी, लेकिन सलार ने रोक दिया। वो पहले तुमसे खुद बात करेगा। तालिया खामोश रही और चाचू के आने पे इन्हें सलाम करती अपने घर आ गई, मगर वह घर आके भी बेचैन रही। सलार की बातें, इसके अंदाज वो चाह के भी चटक नहीं पा रही थी, और वो आर्मी में सिर्फ इसकी ख्वाहिश के खातिर जा रहा है, ये बात इसे मसरूर भी कर रही थी। वो झुंझला गई, आखिर मैं क्यों सलार को सोच रही हूँ? नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते। दिल की आवाज़ को दबा के वो सोने लेट गई। 3 दिन गुजर गए, न सलार से सामना हुआ, न वो दादू के घर फिर गई। चौथे दिन वो इसके सामने था। वो आया तो आसमा बेगम ने मशीन लगाई हुई थी। सलार को अंदर आते देखा तो खुश हो गई। वो भी दिल से चाहती थी सलार जैसा सुलझा हुआ लड़का इनका दामाद हो, पर यह बात इनकी जिद्दी बेटी को समझ नहीं आ रही थी। सलार बेटा, खैरियत? आज तुम रास्ता कैसे भूल गए? वो झीम गया, क्योंकि वो वाकई मामू के घर बहुत काम आता था। असल में अम्मानी, मेरी फौज की ट्रेनिंग है कल से, आजा चला जाऊंगा। अरे तुमने बताया नहीं, कब अप्लाई किया?
خیر سے جاؤ میرے بچے، مجھے یقین ہے کہ تم ہم سب کا نام روشن کرو گے۔ ممانی کے دعاؤں پہ وہ مسکرا دیا۔ ممانی باقی سب کہاں ہیں بیٹا؟ تالیہ اپنے کمرے میں، تمہارے ماموں اور بچے مسجد گئے ہیں۔ وسوات میں سر ہلاتا بولا۔ ممانی کیا میں تالیہ سے مل سکتا ہوں؟ اس نے ہمت کر کے بول دیا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ مل دو۔ وہ جب اس کے کمرے میں وہ الماری میں کچھ ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ سلار نے کنکارا تو وہ چونک کے پلٹی اور اسے دیکھ کے ساخت ہوگی۔ سلار دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آئے، اسے دیکھتا رہا بنا پلکے جھپکے۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے نادان لڑکی، تم میرا کیسا اثاثہ ہو، میرا سکون ہو، تمہارے دم سے میرے دل میں کتنی رونقیں ہیں، تمہارا روٹنا کیسی بے چینی ہے، تمہارا مان جانا کیسی تسکین ہے، تم سے دور جانا کیسی قیامت ہے، تمہارا یہ چہرہ آنکھوں میں جذب کرنا کیسی نعمت ہے، تمہاری خواہشیں پوری کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ کاش تم یہ بات سمجھ جاؤ۔ وہ سلار کی نظروں سے گھبرا کے بولی۔ آپ یہاں؟ وہ تالیہ کے آواز سے اپنے خیال سے باہر آیا۔ تالیہ میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دعا کرنا میں سرخرو لوٹوں، میرا انتظار کرنا۔ تالیہ بتاؤ میرا انتظار کرو گی نا؟ تالیہ کچھ سن ہی کب رہی تھی، اس کے پاس تو بس ایک جملہ گردش کر رہا تھا کہ تالیہ میں جا رہا ہوں۔ تالیہ تو بس یک ٹک دیکھی جا رہی تھی، اس کے جانے کا سن کے نہ جانے کیوں دل میں سناٹا سا اتر گیا تھا۔ وہ بہت کچھ بولنا چاہتی تھی پر بولی تو صرف اتنا کہ اپنا خیال رکھنا سلار شاہ، اور جلد آنا۔ سلار نے بے تابی سے پوچھا تم انتظار کرو گی نا میرا؟ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوٹکس کا جادو چل گیا تھا، محبت کے ایک لمحے نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ آج سلار شاہ کو ٹریننگ پہ گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ تالیہ کو لگتا وہ اپنے ساتھ اس کے سارے گلے شکوے بھی لے گیا، نہ وہ اب کسی سے الجھتی، نہ بات بات پہ آپے سے باہر ہوتی، وہ بس چپ ہو گئی تھی، لاشعوری طور پر سلار شاہ کی واپس کی منتظر تھی۔ اس کی خاموشی اور بے چینی اور کسی نے محسوس کی ہو یا نہ ہو، لیکن عارفہ بیگم ماں تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی، مگر اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہتی تھی۔ اسی رات وہ جب چائے دینے حیدر شاہ کو آئی، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے انہیں روک لیا۔ بیٹھو عارفہ بیگم، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیٹھ گئیں۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ دیکھو عارفہ، تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں جلدی شادی کا رواج ہے۔ ہماری تالیہ نے میٹرک کر لیا، چند دن میں کالج بھی جانے لگے گی۔ میں چاہتا ہوں ہم تالیہ کی بات پکی کر کے چھوڑ دیں، شادی اس کے انٹر مکمل ہونے کے بعد کر دیں گے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، لیکن آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ ہاں رشتے تو ہیں، میری دوست نے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، اور اماں کی خالہ زاد شمیم خالہ کو تم جانتی ہو نا؟ ارے حیدر، وہ حیدر ولی، ہاں وہی، وہ اپنے نواسے کے رشتے کے لیے آنا چاہ رہی ہے، اور بطول نے بھی سلار شاہ کے لیے پیغام دیا ہے، اماں نے بتایا مجھے۔ اچھا پھر کون سا رشتہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو تو رشتے تینوں اچھے ہیں، اور سچ کہو تو سلار شاہ میرا بھانجا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، مگر کیا حیدر؟ مگر عارفہ، سلار نے فوج کو چنا ہے، اور تم جانتی ہو فوج کی ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا، تبھی میں اب سلار کے حق میں نہیں ہوں، اسے تو بار بار پتہ نہیں کتنے عرصے کے وہاں جانا ہوا کرے گا، ہماری بیٹی کی زندگی تو انتظار میں کٹ جائے گی، آپ کو نہیں لگتا حیدر ہمیں اپنی بیٹی کی رائے لینی چاہیے؟ ہاں کہتی ہو تو تم ٹھیک ہے، کام کرو تم تالیہ سے بات کر لو، مگر سلار کے رشتے کے علاوہ بقیہ 2 رشتوں کے لیے کچن سے گزرتی۔ تالیہ نے ان کا ہر بہر سنا تھا، اسے اپنا دل پتال میں اترتا محسوس ہوا۔ ابھی تو محبت کا ادراک ہوا تھا، ابھی تو محبت کی کونپل دل میں کھلی تھی، ابھی تو بہار آئی تھی، ابھی تو اظہار ہوا تھا، اور اتنی جلدی خزاں کا موسم آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، وہ بے دلی سے اپنی بنائی چائے میز پر پٹک کے سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئی۔ اسے بابا سے اسے رویے کی امید نہیں تھی، اسے سلار سے بھی شکوہ تھا، وہ جب انجان تھی تو انجان ہی رہنے دیتا، اب جب اس کے خواب دیکھنے لگی تھی تو وہ خود سے سب کے بیچ تنہا کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب عارفہ بیگم دستک دے کر اندر آئی، اس کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھ کر انہیں احساس ہوا ان کی بیٹی محبت کی وادی میں قدم رکھ چکی ہے، یہ جانے بنا کہ اس کے پاؤں ان خاکدار راستوں پہ چلتے کتنے زخمی ہوں گے۔ ارے مما آپ آئیں، مجھے بلا لیا ہوتا کیوں بھائی؟ کیا میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتی؟ آپ آ سکتی ہیں مما، اس نے لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا تو وہ اس کے بال سے لانے لگی، پھر ایسا سے بولنا شروع ہوئی۔ تالیہ تمہیں پتہ ہے محبت عورت کی ایجاد ہے اور مرد کی دریافتی، وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بچے، تمہارے رشتے آئے ہوئے ہیں، تمہاری رائے لینے بھیجا ہے تمہارے بابا نے، زارون شمیم خالہ کا بھانجا اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، باپ کا کاروبار بہت کامیاب طریقے سے چل رہا ہے، ساتھ وہ تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا ہے، بہت لائق فائق ہے، انجینئر ہے۔ تم بتاؤ بیٹا، تمہیں ان میں سے کون پسند؟ یہ لو ان دونوں کی تصویر ہے، فیصلے کا اختیار تمہارا ہے۔
تمہیں بیٹا جو مناسب لگے مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگیں تو اس کی آواز پہ چونکی۔ مما اس کی تصویر تو آپ لائی ہی نہیں جو مجھے پسند۔ کون بیٹا؟ مما میں سلار کی بات کر رہی ہوں۔ مما آپ پلیز بابا کو سمجھاتے، میں سلار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھ سے وعدہ لے کے گیا ہے، وہ آئے گا، میں اس کا انتظار کروں گی۔ مما وہ کوئی روایتی ماں نہیں تھی جو غصہ ہوتی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی، اور وہ بھی اپنی ہر بات خاندان والوں کی جو جلی کٹی ہوتی وہ انہیں سناتی رہتی تھی۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی، چپکے سے ایک تصویر اس کے آگے بڑھائی، اور تصویر سالار شاہ کی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی شکریہ مما یہ کہتی وہ ان سے لپٹ گئی، اور اس کی پیٹ تھپکنے لگی، اور آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگے۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی تھی تو دوسری طرف ان کے شوہر انہیں منانا آسان نہیں ہوگا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اپنی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی زبردستی کے بندر نوک بن جاتے ہیں۔ تبھی اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولی، تم فکر مت کرو، میں بات کروں گی تمہارے بابا سے۔ اس بات میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے باہر چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پاس پڑا لفافہ اٹھایا، اور اس کے سامنے سالار شاہ کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ اسے کئی لمحے تک دیری، سالار شاہ یہ نام اس کے لبوں سے دھیرے سے نکلا، اور اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ تم ہنستے ہو تو لگتا ہے کسی چھوٹے بچے کے چہرے کی معصومیت ساری کی ساری تمہارے چہرے پر سمٹ کر آ گئی ہو۔ دل کرتا ہے وقت کی ہر حد سے بے نیاز تمہیں ہنستا ہوا دیکھتی جاؤں، اپنے تیار وہ بات کروں جو تمہارے چہرے کی ہنسی کو دوام بخشے۔ یہ سوچتے اس کی آنکھیں کب لگیں اسے خبر نہ ہوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر ہو رہی تھی، اس کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ وہ کچن میں جا کے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کا مگ سے لے کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا پرندوں کی آواز ایک عجیب سی راحت بخش رہی تھی۔ وہ پرندوں کو دیکھنے لگی جو گول کی صورت قطار بناتے ہوئے اپنے اپنے آشیانے سے رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ اسے وہ شخص یاد آیا، سالار شاہ، اس کا وہ اسٹوپڈ سا کزن، دور جاتے ہی کتنا عزیز ہو گیا تھا اسے۔ وہ بھی ایک پرندہ تھا جو اپنا رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے پوروں پہ گنا 11 ہاں پورے 11 دن ہو گئے تھے اسے گئے۔ وہ سوچنے لگی اس نے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ہو سکتا ہے ہاں سگنل بھی آتے یا نہیں، اور انہی سوچوں میں مگن تھی جب عارفہ بیگم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ گئی۔ ارے تم یہاں ہو، میں تمہیں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ اور مما آپ کب آئیں؟ بیٹا جب آپ سوچوں میں مگن تھی تبھی آئی، چلیں نیچے؟ جی مما چلیں۔ نیچے آ گئے، اس نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر لان میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈک، پرندوں کی چہچہاہٹ، چاروں طرف موتیا اور رات کی رانی کی مہک اس کے ساتھ ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے۔ رات سے شاہی بیزاریت ختم ہو گئی تھی، موسم نے اس کے مزاج پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ آنکھیں مونڈے بیٹھی تھی، جب ہی مالی بابا نے آواز دی، تالیہ بیٹی سے آواز پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ جی مالی بابا بیٹی یہ خط پوسٹ میں دے کے گیا ہے۔ اسے بے دھیانی لے کر سیم نے ٹیبل پر رکھ دیا، مگر اس کی نظر جیسے ایڈریس پہ پڑی وہ رک گئی۔ وہ تو وہی پتا تھا جہاں سالار ٹریننگ کے لے گئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کے بغیر اس نے وہ لفافہ بے سے کھولا۔ پیاری تالیہ، امید کرتا ہوں تم خیریت سے ہوگی اور باقی گھر میں بھی سب ٹھیک ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمیں مہینے میں صرف ایک خط لکھنے کی اجازت ہے۔ میں نے بہت سوچا میں امی کو پہلے خط لکھوں یا تمہیں، مگر میرے دل نے تمہیں چنا، کیونکہ مجھے یاد آیا امی تو خالہ کے وہاں حیدرآباد گئی ہوں گی، اور باقی کوئی خط پڑھتا تو صرف اپنی کہانیاں لکھ بھیجتا، جبکہ تم مجھے سب کی خیریت دے دو گی، اور کچھ خاص باتیں ہیں جو صرف تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں تالیہ حیدر، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کٹھن راستوں میں، اونچے پہاڑوں میں، رت جگہوں میں، بھوک میں۔ مجھے پتا ہے تم پڑھ کے ہنسو گی، مگر ہاں تالیہ میں نے تمہیں بھوک میں بھی یاد کیا۔ تمہیں یاد ہے جب میں تم سے کبھی ناراض ہو جاتا تو تم کتنے مزے کے نوڈلز میرے لیے بناتی تھی، اور تمہارے ہاتھ کے وہ جلے ہوئے پراٹھے بھی قسم سے بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے یہاں آ کے سیکھا ہے کہ تالیہ، ہم جن باتوں کو، جن رشتوں کو، جن نعمتوں کو عام سے سمجھتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنوں سے دور جا کے محسوس ہوتی ہے، اور میں نے ان سب چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت کو محسوس کیا ہے۔ تم جو لہو بن کے مجھ میں دوڑتی ہو، میری ہر دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہے۔ یہاں کی ٹریننگ بہت سخت ہے تالیہ، تمہیں پتہ ہے جب میں تھک جاتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ آ جاتا ہے۔ تم نے کتنے شوق سے بولا تھا سب کزنز کے سامنے میں تو کسی فوجی سے شادی کروں گی، اور جب تمہاری آنکھوں میں ایک یقین تھا میں نے تب بھی فیصلہ کر لیا تھا مجھے تمہارا فوجی بننا ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری باتوں میں تمہارا یقین مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، تم میری روح میں بس گئی ہو، اور یہ احساس مجھے شاید تمہارے ساتھ رہتے اتنا نہیں ہو سکتا تھا جتنا تمہاری دوری میں ہوا ہے۔ سوچتا ہوں پتہ نہیں تم مجھے یاد کرتی ہوگی کہ یا نہیں، پتہ نہیں اب سب سے لڑکے منہ بنا کے بیٹھی ہوگی تو تمہیں کون مناتا ہوگا۔ باتیں تو بہت ہیں تالیہ، مگر وقت کم ہے۔ تم بس میرے لیے دعا کرنا، کل سے ہمیں بارڈر پہ بھیج دیا جائے گا، تم دعا کرنا میں غازی بن کے لوٹوں، اور ہاں اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے بھولنا مت، میں تمہارے آس پاس ہوں ہمیشہ۔ بس ایک ہفتے کا ریسرچ آپریشن ہے، جیسے ڈیوٹی چینج ہوگی میں گھر آنے کی درخواست دے دوں گا۔ ایک بار تمہیں حق سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آ گیا تو آتے ہی ہمارے نکاح کی بات بڑوں سے کروں گا۔
بس تو میرا انتظار کرنا، پریشان مت ہونا، بس میرے اور اپنے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ جلد ہم روبرو ہوں گے۔ میرے سفر، میرے ہمنشیں، میں نے رب سے مانگا تو کچھ بھی نہیں، پر جب بھی مانگی کوئی دعا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا، پھر بھی دیکھ تو میرا حوصلہ، میری چارہ گر تو یقین تو کر، مجھے مانگتا تو نہ آ سکا۔ میں نے مانگی پھر بھی یہی دعا کہ گواہی دے گا میرا خدا، میں نے جب بھی اس سے طلب کیا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ خط اس کے ہاتھوں میں تھا، اسے نہیں پتا اس کے آنسو کب سے بہہ رہے تھے، اس کے لبوں سے بس ایک ہچکی نکلی، سلار شار وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اسے نہیں پتا تھا اس کی اپنی خواہش اس کی محبت کو اسے دور کر دے گی۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے کئی کیفیات سے گزری تھی، کبھی کسی بات میں دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کبھی اس کی محبت نے دل کو سرشار کیا، اس کے آنے اور نکاح کی بات نے اس کے سکون دیا، لیکن وہیں اس کے جدائی کے خیال نے دل کو وسوسوں میں ڈال دیا۔ اگر سلار کو کچھ ہو گیا، نہیں، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ وہیں سجدہ ریز ہوگی۔ میرے مالک اس کی حفاظت کر، اسے غازی بن کے لوٹا، اسے ہمت دے میرے مولا، اسے اپنی امان میں رکھ۔ ایک تواتر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے لبوں پہ بس ایک ہی دعا تھی، سلار شاہ کی سلامتی کی دعا۔ دور پیڑ پر فاختہ اس پہ دیوانی کو دیکھ رہی تھی، اور دور افق پر پرندے اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا کیا لے کے آنے والا تھا۔ آسوہ بیگم نے جب اسے ایسے روتے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ تالیہ اٹھو بیٹے ایسے کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، وہ امی یہ خط کہہ کر دوبارہ سسک پڑی۔ آسوہ بیگم نے لپک کے خط اٹھایا، جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی ان کی رنگت زرد ہوتی گئی۔ خود کو سنبھال کے انہوں نے تالیہ کی جانب دیکھا، بکھرے بال، روئی روئی سی آنکھیں، زرد رنگت، گہرے ہلکے۔ ایک مہینے میں ان کی بیٹی کیسے مرجھا گئی تھی۔ وہ چل چل طبیعت، ہر وقت کا شور شرابہ، ہر سے پنگے لینا تو کہیں کھو گیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی تو اداسی کا روپ دھار گئی تھی، اور سوچنے لگی سب ان کے سامنے ہوتا رہا ہے اور وہ کتنی بے خبر رہی ہیں۔ جو بات اس سے کرنے آئی تھی اس کی حالت دیکھ کر یکساں فراموش کر گئی۔ لمبی سانس خارج کر کے انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے۔ جاؤ اچھا ابھی جا کے آرام کرو، ساری سوچیں فراموش کر دو، اپنے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آخر میں ان کا لہجہ کچھ طلق ہو گیا، مگر تالیہ اپنی سوچوں میں ان کے لہجے کو محسوس ہی نہیں کر پائی۔ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے سمے وہ خط لے جانا نہیں بولی تھی۔ اس کے جاتی آسوہ بیگم نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شور کا ساتھ دیں یا بیٹی کا۔ سید حیدر علی شاہ انہیں صبح آگاہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کے لیے ہاں کر دیا، اگلے ہفتے وہ لوگ رسم کرنے آئیں گے۔ تالیہ کو آگاہ کر دو، جس چیز کی اسے طلب ہو اسے دلا دو۔ وہ کیسے بتاتی انہیں ان کی بیٹی کا دل تو ان کی فوجی بھانجے میں اٹکا ہے۔ بہت ہمت کر کے وہ تالیہ سے بات کرنے آئی تھی، مگر اس کے خط کی وجہ سے پریشان دیکھا تو کچھ بول ہی نہ سکی، لیکن بولنا تو تھا۔ ایک طرف بیٹی کا دل تھا تو دوسری طرف شوہر کی دیوی زبان۔ وہ افسردہ سانس لیتی اٹھی اور اندر چلی گئی۔ تالیہ کی پسند کا پلاؤ اور کباب بنائے، رات کے کھانے بے سب تھے سوائے تالیہ کے۔ حیدر شاہ جب ٹیبل پر آئے تو تالیہ کو غیر حاضر پایا۔ آسفا، تالیہ کہاں ہے؟ بلاؤ بھی، اسے اس کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ آج تو جی میں نے بلایا تھا، اس کا سر میں درد ہے تو کہہ رہی دل نہیں چاہ رہا۔ ارے رکو میں لے کے آتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو حیدر شاہ کو تالیہ کو بلانے چلے گئے تھے، اور آسفا بیگم ان کی پشت دیکھ کر سوچ رہی تھی، حیدر ہم ماں باپ بھی نہ عجیب ہوتے ہیں، ساری عمر اولاد کی پسند ناپسند کو پھونکے دیتے ہیں، ان کی ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھتے ہیں، اور زندگی کے سب سے اہم معاملے میں ان سے پوچھتے تک نہیں، اپنی تربیت کا خراج ان کی دلی خوشی چھین کر ہی لیتے ہیں۔ وہ تالیہ جس کا آپ ایک جوڑا بھی خود لے آتے وہ سر پر آسمان اٹھا لیتی تھی، کیونکہ وہ اس کی پسند نہیں تھا، اور آج جیون ساتھی جس کے ساتھ اسے اپنی ساری عمر گزارنی تھی، اپنے اس سے پوچھے بنا ہاں کر دی۔ مجھے افسوس ہے حیدر شاہ، آپ بھی ایک روایتی مرد نکلے۔ حیدر شاہ آئے تو اپنے خیالوں سے چونکی، انہوں نے دیکھا تو تالیہ ان کے ہمراہ تھی۔ چلو بھائی کھانا شروع کرو سب۔ تالیہ بھی سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ حیدر شاہ نے جھکے سر کو دیکھا، پھر بولے، تالیہ بچے کو شاپنگ کر لینا اپنی ماں کے ساتھ جا کے۔ کیوں بابا، کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں کہیں نہیں جانا، کچھ مہمان آ رہے ہیں آپ کی بات کرنے، ہمدان کی فیملی آ رہی ہے۔ ان کی بات سن کے تالیہ کو لگا چاول اس کے حلق میں اٹک گئے ہیں۔ اس نے ایک پرشکوہ نظر ماں پر ڈالی تو آسفا بیگم نہ جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتی اس بار تاثرات کے ساتھ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آسفا بیگم اسے آوازیں دیتے رہی، بیٹا تو کھانا تو کھا لو۔ وہ سنا انسنا کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آسفا بیگم نہ جانے کیوں نظریں چرا گئی، وہ ایک نظر سب پر ڈالتی اس بار تاثرات کے ساتھ معذرت کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آسفا بیگم اسے آوازیں دیتی رہی، بیٹا کھانا کا تو کھا لو۔ وہ سنی انسنی کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اچانک اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنا پیار کرنے والے، اس کی ہر بات ماننے والے بابا یوں اپنی مرضی کریں گے۔ وہ تو سوچتی تھی بابا سلار شاہ اور اس کے رشتے کے متعلق ضرور سوچیں گے، آخر کو وہ ان کا بے حد لاڈلا اور لائق فائق بھانجا ہے، مگر بابا نے اسے غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ سیدھا لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی، یہ کونا اسے اپنے پورے گھر میں سب سے زیادہ پسند تھا۔
وہ جب بھی خوش ہوتی، غصہ ہوتی یا اداس ہوتی وہ یہاں آ جاتی تھی۔ یہاں آ کے اسے عجیب سا سکون ملا۔ یہاں سالار اور اس کی بہت سی عادت تھی۔ وہ اسے جھولے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اسے سالار نے صرف نے بہت ضد کر کے لگوایا تھا۔ جھولے پہ بیٹھ کر اس نے لمبی لمبی سانس لی، خود کو ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ آج سالار شاہ بے انتہا یاد آ رہا تھا، وحشت کے اس نگر میں کوسے قزح سادہ سا وہ ایک شخص۔ اس کی نظریں آسمان پر تھیں اور ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ وہ سوچنے کے بعد اس نے پھپھو کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل بات کی طرف آ گئی۔ پھپھو، آپ کی اس ہرجائی سے بات ہوئی؟ وہاں جا کے بھول ہی گئے نواب صاحب، اس نے اس ہلکے پھلکے لہجے میں کہا جسے وہ ہمیشہ اس کے لیے بات کرتی تھی۔ پھپھو ان دونوں کی نوک جھونک کی عادت تھی، تبھی ہنسی، پھر بتانے لگی، ہاں بیٹا، ہم نے ہیڈ آفس کال کی تھی، تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب نے عادیہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ اس سے بات کر کے یہ بات کرنا، وہ اگر ممکن ہو تو چھٹیاں لے کے آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے، اس گھر کی شادی ہے، سب کچھ ان لڑکوں نے ہی کرنا ہے۔ اور پھپھو کی بات سن کے خوش ہو گئی، وہ خود بھی تو اس سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی جلدی سے بولی، پھپھو میں آ جاؤں آپ کے وہاں بھی، اس سے بات کر لوں گی، اتنے دن ہو گئے، میں بھی اسے مس کر رہی ہوں۔ ہاں ہاں تالیہ بیٹی تم آ جاؤ۔ پھپھو کے کہنے پر جھولے سے چھلانگ لگا کے اتری۔ ٹھیک ہے پھپھو، کب تک آئے گا؟ اس کا فون دیکھو بیٹا، بات تو تمہارے انکل نے کی، شاید صبح کال کرنے کی اجازت ملے گی۔ اسے اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ پھپھو کو اپنے آنے کی اطلاع دے کے اندر کی جانب بڑھ گئی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی، جلدی سے کپڑے بدلے، ایک سوٹ بیگ میں رکھا، باہر آ گئی۔ آسما بیگم نے جب اسے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ ہاں میں ذرا پپا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن بیٹا اس ٹائم اچانک؟ ہاں مما، میرا دل گھبرا رہا ہے، گھر میں آپ پلیز گل خان کو کہیں چھوڑ آئے مجھے۔ آسما بیگم نے اسے یوں سنجیدہ دیکھا تو بنا اور کوئی سوال کیے ہوئے انہوں نے گل خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ دیا۔ وہ پوچھنے سے پہلے اس نے خود ہی بتا دیا، میں 1-2 روز میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ تالیہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شکنجے سے بچ نکلی ہو۔ مجھ کو معلوم نہ تھی عشق کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا۔ اسے سیٹ سے پوچھ ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ سالار کے جانے کے بعد پھپھو قریب ہی ایک سوسائٹی کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ پھپھو کا نیا گھر آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی، سامنے پھپھو کا خوبصورت بنگلہ تھا۔ گاڑی سے اتری اور ایک نظر چاروں طرف میں ڈالی، پھولوں کی باڑ، ناریل اور کھجور کے درخت، مونگن ویلیاں، ہریالی نے پورے گھر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ اور لیمپ جو دروازے کے کناروں پہ جل رہے تھے، ان کی مدھم روشنی میں چمکتی سالار والا کی نیم پلیٹ وہ اس کا نام پڑھ کے دھیمے سے مسکراتی۔ اس کا ایک اپنا ذاتی گھر خریدنے کا خواب وہ جانتی تھی، اور یہ گھر اس نے اپنے سامنے تیار کروایا تھا۔ وہ یہاں اسے کئی بار لایا تھا جب یہ گھر زیر تعمیر تھا، اب گھر مکمل تھا اور اس کو بنوانے والا خود بہت دور۔ وہ بی بی جی آپ کا بیگ، گل خان کی آواز پر اور چونکی اور بیگ اس کے ہاتھ سے لے کر بیل بجائی۔ شاید پھپھو ملازم کو اس کے آنے کا بتا چکی تھی، تبھی وہ اسے مؤدب سا اندر لے آیا۔ اندر آ کے اس کی سب سے پہلے نظر شیزا پر پڑی اور اس کے چھوٹے چاچو کی نکچڑی بیٹی تھی، کیونکہ وہ خود بھی ذرا سا سر پھری تھی، تبھی دونوں کی کبھی نہیں بنی تھی۔ تالیہ نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تو شیزا نے کچھ منہ بگاڑ کے جواب دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی پھپھو سے گلی ملی، باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کھانا تو وہ کھا کے آئی تھی، تبھی پھپھو نے چائے پہ اچھا خاصا انتظام کر لیا۔ وہ شرمندہ ہونے لگی، سوری پھپھو، آپ کو اس وقت پریشان کیا۔ ارے چندا، پریشانی کیسی؟ میرا سالار نہیں ہوتا گھر میں تو پورا دن یوں ہی بور گزرتا ہے، وہ ہوتا تو ہر وقت شور شرابہ مچائے رکھتا تھا۔ ارے ہاں پھپھو، سالار سے یاد آیا، سالار کل کال کر یگانا؟ ہاں بیٹا، بولا ہے تو ہے، آفیسر نے تمہارے انکل سے کل بات کروائیں گے۔ شیزا کو تالیہ کا یوں آنا بہت کھل رہا تھا۔ وہ بچپن سے سالار کی محبت میں گرفتار تھی، مگر سالار کو تالیہ کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، اور یہی بات اسے تالیہ سے حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ چاہتی تھی سالار کی کال آنے سے پہلے تالیہ کو یہاں سے کسی طرح غائب کر دے۔ تبھی طنزیہ لہجے میں بولی، تالیہ تم صرف سالار سے بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہو؟ دیکھ لیں پھپھو، اسے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ارے نہیں میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی ہے، اور ظاہر ہے سالار بچپن کا دوست ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی بور ہو گئی ہوگی۔ تالیہ خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، تبھی پھپھو نے کہا، چلو اب تم دونوں آرام کرو، 2 بج رہے ہیں۔ دونوں اس بات میں سر ہلاتی گیسٹ روم کے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ صبح اس کی آواز کسی چیز کے ٹوٹنے سے بولی، 1 منٹ تو اسے سمجھ میں نہیں آئی کہاں ہے، پھر دھیرے دھیرے اسے یاد آیا پھپھو کے گھر میں۔ تبھی اس نے آس پاس دیکھا، مگر کچھ ٹوٹنے کی آواز باہر سے آئی تھی۔ وہ باہر نکل آئی تو دیکھا پھپھو ملازمہ پہ برس رہی تھی۔ سلام پھپھو، کیا ہوا؟ ارے بیٹا، برتن ٹیبل پہ رکھنے کو کہا تھا، ان محترمہ نے اس ہفتے میں دوسرا گلاس توڑا ہے۔ اس نے ملازمہ شنو کو دیکھا اور بولی، چلیں کوئی بات نہیں پھپھو، آپ نے ناشتہ کرا؟ انہیں اپنے بیٹا، میں تمہیں ہی اٹھانے آ رہی تھی، جاؤ تم فریش ہو کے آؤ، میں ناشتہ نکلواتی ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔
फ्रेश होके वो टेबल पर आई तो पप्पो को मुंतजिर पाया। वो दोनों मिलकर नाश्ता करने लगे। आधे घंटे बाद सलार के वालिद सैयद इब्रार शाह भी आ गए। सब मिलके बातें करने लगे। ठीक 11 बजे सलार की कॉल आ गई। सबसे पहले पप्पो ने बात की, फिर अंकल ने। 10 मिनट बाद पप्पो और अंकल को चुपके डॉक्टर के पास जाना था। पप्पा दिल के मरीज थे और पप्पो हर हफ्ते इन्हें बाकायदगी से चेकअप के लिए ले जाती थी। अभी भी सलार से बात करते हुए फ़ोन इसके हाथ में थमा के वो लोग जा चुके थे। तालियत के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। हेलो हेलो तालिया, ओ मेरे खुदा शुक्र है तुम यहीं हो, वरना मैं सोच रहा था तुमसे बात कैसे करूं। तालिया, इसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। इसकी आवाज़ सुनकर चंद लम्हों बाद वो बेताबी से बोला, हेलो तालिया, तुम हो ना लाइन पे? जी, कैसे हो तुम? कब आओगे? मैं बहुत याद करती हूँ तुम्हें, बहुत मिस कर रही। इतने दिन हो गए तुमसे लड़े हुए। और जो गौर से सुनता है इसकी बातें दिल में उतारा था। इसकी आखिरी जुमले पर कहके लगाकर हंस दिया। मतलब सईदा तालिया, हैदर तुम मुझे सिर्फ इस वजह से मिस कर रही हो क्योंकि हमें लड़े हुए बहुत दिन हो गए? हाँ तो अच्छा, तो अपने दिल से पूछो, क्या वो भी सिर्फ लड़ने के लिए मुझे मिस कर रहा? इसकी गंभीर आवाज़ माउथ पीस से आई हो तो वो लब चलने लगी। नहीं, सिर्फ लड़ना नहीं है सलार, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। सलार बाबा मेरी मेरी बात पक्की कर रहे हैं, प्लीज़ तुम इस सबको रोको। मैंने बहुत रोका लेकिन वो मेरी नहीं सुन रही, कहकर रोने लगी। कल का दिया दुबाया लावा अब बाहर आया था। सलार शौक था, वो मामू से ऐसी उम्मीद नहीं रखता था। तभी तालिया के रोने की आवाज़ में बेचैन हो आई। तुम फिक्र ना करो, मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ, तुम बस किसी तरह ने रोक के रखो। हेलो, सुन रही हो तालिया? ये तुम मेरी हो, इंशाल्लाह मेरी बनोगी। बस मेरे साथ खड़ी रहो, मैं आके मामू से बात करता हूँ। ठीक है, चलो, कॉल काट का टाइम ख़त्म हो रहा है। अपना ख्याल रखना। ओके। ओके, अपना ख्याल रखना, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके तालिया, अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही टूं टूं की आवाज़ आने लगी। शायद इसकी कॉल का वक्त ख़त्म हो गया था। शीज़ा जब तक आई वो फ़ोन रख चुकी थी। शीज़ा सख्त चिड़ी, जल्दी उठते उठते भी वो लेट हो गई थी। इसने एक चुभती हुई नज़र तालिया पे डाली। तुम्हारी क्या बात हुई सरदार से? कुछ खास नहीं, सलाम तो आई। इसने उसी से जवाब देकर अपने कमरे में आ गई। अभी वो बस सरदार की कई बातों का सोचना चाहती थी। इसे बात करके दिल हल्का पुल्का हो गया था, जैसे से यकीन था वो आके सब कुछ ठीक कर देगा। मेरा कमाल, मेरा हुनर पूछते हैं लोग, एक बकमाल शख्स मेरी दस्तरस में है। सलार शाह को सोचते सोचते इसके न जाने कब आंख लग गई। मेरी इसकी आंख फ़ोन के आवाज़ से खुली। इसे मंदी मंदी आंखों से मोबाइल देखा तो मम्मा की कॉल थी। इसने बेदिली से कॉल ली। जी सलाम। दुआ के बाद मम्मा ने इसे आने का पूछा तो उसने कल वापस आने का कह दिया। आसमा बेगम सोचती हुई फिर हिम्मत करके बोली, तालिया तुम तैयार हो जाओ। लेकिन क्यों मम्मा? बेटा रस्म का जोड़ा लेने जाना है, हमदान तुम्हें पिक करने आ रहा है। तुम थोड़ी देर बाद जो अभी मुकम्मल नींद से बेदार नहीं हुई थी, इनकी इस बात पर इसका दिमाग भग करके उड़ा। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मुझे मज़ीद अजियत मत दें। ये बात करके इसका लहजा तलख हो गया था। तभी आसमा बेगम को भी गुस्सा आ गया। तुम और तुम्हारा बाप बैठ के डिसाइड कर लो तुम लोगों को क्या करना है। मुझे बख्श दो, बाप शादी की तारीख तय कर रहा है और बेटी राजी ही नहीं है। मुझे भी बता दो मैं क्या करूँ। तुमसे भी सुनो, तुम्हारे बाप से भी। आखिर मैं वो दीदा हो गई थी। तो तालिया को अपने लहजे की सख्ती का अंदाज़ा हुआ। सॉरी मम्मा, लेकिन मुझे नहीं जाना हमदान के साथ। तालिया, मेरे पास एक आइडिया है। आसमा बेगम के कहने पर वह सीधी होकर बैठी। कैसा आइडिया मम्मा? बेटा तुम हमदान के साथ जाओ और अच्छा खासा पढ़ा लिखा रोशन ख्याल नौजवान है, तुम इससे बात करो कि फ़िलहाल तुम शादी करना नहीं चाहती, पता वो मदद कर दे कोई। तालिया को इनका आइडिया दिल पे लगा। अरे हाँ मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लव यू मम्मा, वो खुश होकर बोली। तो आसमा बेगम मुस्कुरा दी। बस बेटा ख्याल से कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। डोंट वरी मम्मा, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा आप ये बताएं, हमदान नहीं पप्पा के घर आएगा मुझे लेने? हाँ, मैंने इसे एड्रेस भेज दिया, आधे घंटे बाद आता होगा। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके मम्मा, दुआ करें सब अच्छा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। मम्मा फ़ोन रखे वो तैयार होने चली गई। वो तैयार होकर बाहर आई तो पप्पा को लॉन में बैठा देखा। वो सीधा इनके पास ही चली गई। पप्पा ने इसे यूँ तैयार देखा तो पूछने लगी, बेटा कहीं जा रही हो? जी पप्पा, वो मैं हमदान के साथ जोड़ा लेने जा रही हूँ। शीज़ा जो वहीं बैठी थी हमदान नाम सुन के चौंकी। ये हमदान कौन है बेटा? तालिया का मंगेतर है। शीज़ा बुरी तरह उछली। वो ये ओह, ये कब हुआ? हाँ बस भाई साहब ने अचानक ही फैसला कर लिया, वरना मेरा तो कुछ और ही ख्वाहिश थी। पप्पा अफसरदा सांस भरते बोली। इनके खानदान में इससे भी प्यारी लड़कियां थी। शीज़ा इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर सब तेज़ तरार शदीद फैशनेबल शौकीन थी। तालिया इन सब में मुख्तलिफ थी। सांवली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, सतवा नाक, मुनासिब सरापा इसे जाजिब नजर बताता था। इसकी सादगी ही सलार शाह को इसकी जानिब खींचती थी। पप्पो को शुरू से अजीज थी और बेटे के दिल का हाल भी किसी हद तक जानती थी। तभी जब इन्हें तालिया का रिश्ता हो जाने की बात पता चली तो इन्हें दिली सदमा हुआ था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर अपने ख्यालों से चौंकी। शायद हमदान आ गया था। तालिया इनसे मिलती बाहर की जानिब चली गई, जबकि शीज़ा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आगे इसने क्या करना था इसने सोच लिया था। अब तो बस इसे सलार के आने का इंतज़ार था।
وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی تو ہمدان نے اسے سلام کیا۔ وہ ہولے سے جواب دیتی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہمدان نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر خود ہی کنکار کے اسے متوجہ کیا۔ ویسے کون سا برانڈ پہ چلنا ہے، اس کے پوچھنے پر تالیہ خالی سینسی سے دیکھتی رہی۔ ہمدان نے اس کے آگے چٹکی بجائی، پھر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، لگتا ہے میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ سے۔ نہیں، وہ اصل میں کچھ خاص برانڈ کانشیس نہیں ہوں۔ پھر کچھ سوچ کے بولی، کیوں نہ پہلے آئس کریم کھا لیں۔ ہمدان کا اس کا فرمائش کرنا اچھا لگا۔ چلو کچھ تو بولی محترمہ۔ وہ دل میں کہتے اس نے گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب موڑ لی۔ آئس کریم پارلر پہنچ کے اس نے گاڑی پارک کی۔ وہ دونوں پارلر کے اندر داخل ہوئے اور ایک جانب بیٹھ گئے۔ مینیو کارڈ اٹھاتے ہمدان سے فلیور پوچھا تو اسے بے ساختہ سالار شاہ یاد آیا۔ اسے تالیہ کی ہر پسند ناپسند حفظ تھی، انہیں کبھی ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ باہر جاتے تب بھی سالار اس کی پسند کا آرڈر خود ہی دے کر آتا تھا، جس پر اکثر وہ چڑ جاتی تھی۔ ضروری نہیں ہے میں ہمیشہ یہی کھاؤں، اچھا تمہیں اور کچھ منگوانا تو منگوا لو، وہ کہتا نفی میں سر ہلا دیتی، کیونکہ وہ تکہ بریانی کے آگے واقعی کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ تو بس اسے زج کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجال ہے وہ چڑھتا ہو۔ ہمدان نے ٹیبل بجائی تو وہ حال میں واپس آئی۔ سامنے سالار شاہ کی جگہ ہمدان افریدی بیٹھا تھا، اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ تبھی چاکلیٹ فلیور بتاتے یا وہاں دیکھنے لگی۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تالیہ جی پوچھیں۔ تالیہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں؟ تالیہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ ہمدان نے براہ راست پوچھنے پر تالیہ نے اسے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمدان، اگر میں یہ کہوں کہ نہیں تو مجھ سے نہیں پوچھا گیا اس رشتے میں میری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تو ہمدان جو غور سے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، تالیہ کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ تالیہ سے حیرت سے دیکھا، وہ تو کچھ اور ہی امید کر رہی تھی۔ اس سے ہمدان نے اسے یوں خود کو حیرت سے تکتے دیکھا تو سنبھل کے بولا، تالیہ دیکھو، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے خود کے کچھ گولز ہیں، ہمارا خاندانی بزنس تو ہے ہی، لیکن میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے اپنا سائیڈ بزنس شروع کیا۔ میرا بزنس ابھی رن ہوا ہے اور میں اسے مزید بڑھانا چاہتا ہوں، مگر مما کو پتہ نہیں کیا میری شادی کروانے کا جنون سوار ہو گیا اچانک سے، اور انہوں نے آپ کو فائنل بھی کر دیا۔ وہ بات کرتے کرتے اسے بڑی گہری نظروں سے اپنے باتوں پہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ تالیہ دل میں خوش ہو رہی تھی، چلو شکر، اس معاملے میں تو کم سے کم قدرت میرے ساتھ ہے۔ تبھی ہمدان کی طرف دیکھ کر بولی، تو آپ یہ منگنی روک دیں، منع کر دیں اپنے بڑوں کو، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ انہیں بہت سمجھایا، بائی دا وے مجھے کہہ رہی ہیں میڈم، انکار تو آپ بھی کر سکتی تھی۔ اس کی بات پہ تالیہ نے لمبی سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی طرح میری بات میرے بڑے نہیں سمجھ رہی، ہر طرح کی کوشش کر چکی ہوں، ویسے بھی ابھی شادی کرنے پر اعتراض ہے، آپ سے شادی کرنے پہ نہیں۔ ہمدان کی پرشوق نگاہوں سے وہ خفیف سی ہو کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ تو پھر بتائیں، تالیہ منگنی کا جوڑا لینے چلیں یا نہیں؟ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمدان پلیز کچھ کریں، تم کیوں منع کر رہی ہو؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس کی بات پہ تالیہ کا رنگ اڑا، مگر وہ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کرنا چاہتی ہوں اور 2 سال تک کم سے کم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں مجھے پورا کرنا ہے، مگر ہمارے بڑوں کو کون سمجھائے؟ اس نے افتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو ہمدان نے کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا تھا۔ یا کیسا آئیڈیا؟ دیکھو فی الحال ہم منگنی کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر تالیہ نے اسے گھورا تو وہ سنبھل کے بولا، پوری بات تو سن لو، ہم منگنی کر لیتے ہیں، تم اپنی پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا، میں آرام سے ترکی چلا جاؤں گا، اپنا بزنس ویسے ہی مجھے وہیں رن کرنا ہے، جب میں 3-4 سال نہیں آؤں گا تو ظاہر ہے تمہارے والدین خود منگنی توڑ دیں گے، کیسا؟ اس نے طرف نظروں سے تالیہ کو دیکھا تو وہ بھی متاثر نظر آئی۔ یہ ٹھیک ہے، چلو پھر بوتیک چلتے ہیں سوٹ لینے۔ انہوں نے بوتیک سے سوٹ لیا، پھر ہمدان نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ وہ اس کا شکریہ کرتی گاڑی سے اترنے لگی تو ہمدان نے کہا، سنو اپنا نمبر دے دو، آگے کا پلان میں میسج کر دوں گا۔ اس بات میں سر ہلا کے اسے اپنا نمبر لکھوایا کر جانے لگی تو ہمدان نے کہا، سنو وہ جلدی سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، تبھی اس کے دوبارہ رکنے پر جھنجھلا گئی۔ اب کیا ہے؟ ارے وہ بس یہ کہہ رہا تھا ان مکرنا مت، ہمدان نے شرارت سے کہا تو اسے گھورتی نیچے اتر گئی، پھر ونڈو پہ جھک کے بولی، میں تو نہیں بولوں گی، آپ ہی یاد رکھیے گا یہ معاہدہ۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلا کے اوکے باس اور گاڑی بھگا لے گیا۔ جب تک وہاں کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ہمدان سے ملاقات سے پہلے وہ جتنی مسترب تھی، اس سے ملاقات کے بعد وہ اتنی ریلیکس تھی، اس کے سر سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ شکر ہمدان نے اس کی بات سمجھ لی تھی اور ہلکا پھلکا محسوس کری تھی۔ تبھی اچھے موڈ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ آسما بیگم نے جب اسے خوش اور مطمئن دیکھا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسرے دن وہ ناشتے پر بھی کافی فریش تھی۔ حیدر شاہ نے جب اسے اتنی صبح ناشتے کی ٹیبل پر حیرت شاہ نے دیکھا تو بولے، بھئی آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ آسما بیگم آج لوگ بنا اٹھائے خود اٹھ گئے۔ ان کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی، بس بابا رات جلدی سو گئی تھی،
تبھی جلدی آنکھ کھل گئی۔ دوسری طرف سالار شاہ تالیہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، تبھی بنا بتائے چھٹی لے کے آ گیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو امی لان میں شیزا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شیزا کو دیکھ کر اسے سخت کوفت ہوئی، ایک تو اسے اپنے گھر میں چین نہیں ہے، یہاں تو اس کے سائز کا کوئی ہے ہی بھی نہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہر وقت یہاں رہتی۔ وہ خوف سے سوچتا آگے بڑھا، امی کو سلام کیا تو اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کے ہی سکتے میں چلے گئی۔ میرا بچہ، میرا سالار رو، وہ اس کے چہرے سینے سے لگی تھی۔ سالار شاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، زندگی میں پہلی بار وہ اتنے عرصے کے لیے اپنوں سے یوں دور ہوا تھا۔ تبھی اسے وہ دشمن جاں یاد آئی، وہ نظریں یہاں وہاں اسے تلاش کرنے لگی۔ اسے اپنا نہ بتا کے آنے کا افسوس ہوا، کم سے کم بتا کے آتا تو آتے ہی وہ سامنے تو ہوتی۔ اب تو شام ہی اسے وہ چہرہ نظر آئے گا جس کے دل میں وہ یہ مسافتیں طے کر رہا تھا۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں۔ ارے میرا بچہ، یوں اچانک میرے سامنے آگے دل خوش ہو گیا، سچ میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، میں جانتا ہوں امی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے۔ سالار نے آہستہ سے ماں کو شانوں سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھایا اور خود ان کے پاؤں کے پاس ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کے بال سے ہلاتی رہی۔ چوڑی پیشانی، سیاہ سلکی بال جو ہمیشہ وہ ایک خاص طرح سے جما کے بناتا تھا، بھرے بھرے ہونٹ، ستواں ناک، کھڑی ناک، گہری براؤن آنکھیں جو مقابل کو اپنی جانب کھینچتی تھی، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، چوڑے شانے، اس کا سردی بدن، دراز قد، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی ماں کو اس پر فخر ہوا، انہوں نے بہت لاڈ سے اس کے ماتھے پر پیار کیا تو بند آنکھوں سے دھیمے سے مسکرا دیا۔ چلو اٹھو سالار، وہاں کیا وہ لوگ کھانا نہیں دیتے؟ کمزور ہو گئی ہو، اللہ کو مانے امی، اب فٹ ہوا ہوں، پہلے تو آپ نے کھلا کھلا کے مجھے موٹو بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 5 کلو وزن کم کیا ہے میں نے بھاگ بھاگ کے، ہیں 5 کلو؟ ہائے میرا بچہ، وہ تو دہل گئی، سے پتا تھا اب امی کا لیکچر شروع ہونے والا، تبھی بھوک کا شور مچا دیا، وہ بھی فوراً کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے دنوں بعد ماں کے ہاتھ کا پلاؤ کباب اس نے خوب سیر کے کھائے۔ کھانے کے بعد تو کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں آ گیا۔ دراز سے اپنا موبائل نکال کے اس نے سوچا کہ اس اپنے آنے کی اطلاع تالیہ کو دینی چاہیے۔ نہیں، جو مزہ اچانک سامنے جانے میں ہے وہ موبائل پر نہیں۔ اس نے دل کی آواز پر لبیک کا موبائل واپس رکھ دیا، سو گیا۔ اس کی آنکھ مغرب کی اذان کی آواز سے کھلی، وہ چونک سے اٹھا، ٹائم دیکھا تو فوراً بستر چھوڑ کے فریش ہونے چلا گیا۔ اب بس اسے تالیہ سے ملنے کی جلدی تھی۔ ایش کرے شرٹ اور بلیک جینز میں سلیقے سے جل سے بال بنائے اس نے اپنا ایک تنقیدی جائزہ لیا، آئینہ بتا رہا تھا کہ وہ جاذب نظر لگ رہا ہے۔ تبھی اپنی تیاری سے مطمئن ہوتا وہ اپنی امی کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ اسے راستے میں شیزا مل گئی، اسے کترا کے نکلتا اس سے پہلے شیزا نے اسے سلام کر لیا۔ سالار نے مروت میں اس کا حال چال پوچھا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ شیزا لپک کے اس کے پیچھے گئی۔ سالار، آپ کیا حیدر والا جا رہے ہیں؟ سالار نے بیزاری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، تالیہ کو فون کر کے پوچھ لیتے، وہ گھر میں ہے یا آج بھی ہمدان کے ساتھ گئی ہوئی ہے؟ شیزا نے اسے تپایا اور وہ واقعی سلجھ بھی گیا۔ کون ہمدان؟ اور تالیہ کیوں جائے گی اس کے ساتھ؟ ارے ہاں، آپ تو تھے ہی نہیں یہاں، آپ کو کیا پتا آپ کے پیچھے کیا سے کیا ہو گیا؟ کہنا کیا چاہتی ہو شیزا، واضح کہو۔ سالار اس سے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو شیزا تنزیہ مسکرائی۔ میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں تالیہ نے آپ کو دھوکہ دیا، وعدے آپ کے ساتھ کیا، منگنی ہمدان کے ساتھ کر رہی ہے۔ کل تو دونوں باہر بھی گئے ہوئے تھے، تالیہ یہیں سے گئی اس کے ساتھ کافی تیار ہو کے، اور دونوں خوش بھی لگ رہے تھے۔ اچھا کپل ہے دونوں کا، شیزا نے جان بوجھ کے اسے بھڑکایا۔ سالار اس کے قریب آیا تو شیزا ایک دم پیچھے ہوئی۔ مائی ڈیئر کزن، تالیہ حیدر سالار شاہ کی تھی اور سالار شاہ کی ہی رہے گی، تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت اچھے سے پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور میں یہی سب روکنے آیا ہوں۔ مائنڈڈ؟ شیزا پہ ایک بے تاثر نظر ڈال کے وہ حیدر والا جانے کے لیے نکل گیا اور شیزا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تالیہ کو آگ لگا دے۔ اتنا دھیان سے تیار ہوئی تھی، بلیک نیٹ کی فراک، کھلے کرل کیے بال، نیچرل میک اپ کا، کانوں میں جھمکے سے سین بنا رہے تھے، کوئی بھی مرد اس میں دل ہار سکتا تھا مگر سالار شاہ کے علاوہ۔ پتہ نہیں سانولی سی تالیہ میں ایسا کیا ہے جو سالار شاہ جیسا مرد اس کے پیچھے یوں پاگل ہے۔ وہ جھلی تھی، وہ نہیں جانتی تھی عشق خوبصورتی سے نہیں ہوتا، جسے عشق ہو جائے وہ ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ وہ جب بہادر والا پہنچا تو سب کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے سلام کیا تو سب سے پہلے آسوا بیگم نے اسے دیکھا۔ ارے سالار بیٹا آیا ہے، برخوردار کب ہوئی واپسی؟ بس چچا جان صبح ہی آیا ہوں۔ چلو اچھا ہے، اب آئے ہو تو تالیہ کی منگنی میں شرکت کر کے جانا۔ ان کی بات پر اس نے لب بھینچ لیا۔ آسوا بیگم نے گھبرا کر سالار کو دیکھا، پھر فوراً سے کھانا دینے لگی۔ نہیں چچی جان، میں کھانا کھا کے آئی ہوں۔ اچھا چلو، یہ کباب تو کھاؤ، میرے ہاتھ کے بہت پسند ہے نا تمہیں۔ اور دوپہر میں پلاؤ کباب کھا چکا ہوں، مگر چچی کے کہنے پر ایک کباب اٹھا کے اس نے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگا۔ اسے تالیہ کی غیر موجودگی کھل رہی تھی اور وہیں چچا جان کے سامنے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، تب بھی چپ بیٹھا رہا کہ شاید وہ اندر ہو۔ پر کھانا کھانے کے بعد جب چائے بھی پی لی اور تالیہ تب بھی نہ آئی تو اسے بے چینی شروع ہو گئی۔ چچا جان
چچا جان کی کوئی بھی کال آئی تو اٹھ کے نوفل کے پاس چلا آیا۔ ارے سلار بھائی آپ آئے نہ، بیٹھے ہیں، بہت اچھا میچ چل رہا ہے۔ وہ میچ کا شدائی تھا، تبھی سلار نے پوچھا یہ تالیہ کہاں ہے بدتمیز؟ آئی نہیں مجھ سے ملنے؟ ارے سلار بھائی تالیہ آپ بھی گھر میں ہوں گی تو آئیں گے نا، ہے کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے سلار بھائی؟ وہ تو حمدان بھائی کے ساتھ جیولر کے پاس گئی ہیں، مما بھی جتنی پر آج بابا جلدی آ گئے تو مما نے آپ ہی کو بھیج دیا۔ نوفل لاپرواہی سے بتاتا دوبارہ میچ میں گم ہو گیا تھا اور سلار شاہ نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ آصف بیگم اسے یوں جاتا دیکھ کر پیچھے لگ گئی، لیکن ارے سلار میں حلوہ بنا رہی ہوں تمہارے لیے، چل دیے۔ نہیں چچی جان، مجھے کچھ دوستوں کے ساتھ جانا ہے، میں بس اب نکلوں گا۔ یہ کہتے وہ ان کی ارے انسنا کرتا نکلتا چلا گیا۔ فی الحال وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ جتنا خوش تھا اب اتنا ہی ہر چیز سے بیزاریت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے تالیہ پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن بس وہ اچھا فیل نہیں کر رہا تھا۔ تالیہ جب واپس آئی تو اسے آسما بیگم سے سلار شاہ کے آنے کا پتہ چلا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر اس کا دل چاہا وہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اگر آج وہ گھر میں ہوتی تو وہ اس کے دیکھ کے کتنا خوش ہوتا۔ اسے سلار شاہ کو کال کی اور اس وقت ساری سلار سڑکوں پر مارا مارا پھیرا تھا۔ فی الحال اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تالیہ کی کال پر اس نے غصے میں کال کاٹ دی اور ابھی کسی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہیں میری کال کٹ کر دی؟ تالیہ نے حیرت سے فون اسکرین کو گھورا۔ وہ اسے ہمیشہ خود ہی فون کرتا تھا اور اگر کبھی تالیہ فون کر لیتی تو وہ اتنا خوش ہوتا، تو آج کال کاٹ دی تو وہ سوچوں میں گم تھی۔ شاید میری غیر موجودگی کی وجہ سے ناراض ہے، چلو کوئی بات نہیں، کل جا کے منا لوں گی۔ جناب کو وہ خود کو تسلی دیتی سونے لیٹ گئی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ کرتی پھپھو کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے یوں تیار جلدی ناشتہ کرتے دیکھ کر تو آصفہ بیگم پوچھنے لگی کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ جی ماما میں پھپھو کے گھر جا رہی ہوں، آپ پلیز گل خان کو کہتے ہیں مجھے چھوڑ دے۔ اچھا بیٹا میں بولتی ہوں، کب تک واپسی ہوگی؟ ماما میں کال کر دوں گی جیسا بھی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیال سے جاؤ۔ وہ ماما کو پیار کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو کے گھر پہنچی تو وہاں سناٹا تھا۔ وہ سب کو ڈھونڈتی پھپھو کے کمرے کی طرف آئی تو اپنا نام سن کے رک گئی۔ پھپھو سلار سے کہہ رہی تھی دیکھو سلار تو میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے بھی شوق ہے تمہاری شادی کا، لیکن امی میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے تالیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا پہلے کی بات اور تھی، میری بھی یہی خواہش تھی کہ تالیہ ہی میری بہو بنے، مگر اب بیٹا اس کی منگنی ہو رہی ہے اور اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے۔ وہ شور سے کہہ رہی تھی دیکھو سلار تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے بھی شوق ہے تمہاری شادی کا، لیکن امی میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے تالیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بیٹا پہلے کی بات اور تھی، پھر بھی یہی خواہش تھی میری بھی، تالیہ ہی میری بہو بنے، مگر اب بیٹا اس کی منگنی ہو رہی ہے، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ خوش ہے۔ میرے بچے امی پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، اس سب کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہوگی۔ بیٹا تم سب جانتے سلار کے پیچھے بھاگو، مجھے یہ قبول نہیں۔ دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو، اور بھی لڑکیاں ہیں ہمارے خاندان میں، شیزا بھی اتنی پیاری بچی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں بھائی صاحب سے شیزا کا ہاتھ مانگوں گی تمہارے لیے۔ امی پلیز ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں ٹیبل کو ٹھوکر مارتا نکلا تو تالیہ فوراً سائڈ ہو گئی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ تو سلار شاہ کو منانے آئی تھی، سب ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پھپھو کے گھر سے باہر بھاگی۔ فی الحال وہ ابھی پھپھو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مین روڈ پہ اپنے خیالوں میں چل رہی تھی، اسے فی الحال کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ تالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور حمدان کو کال کی۔ ہیلو حمدان؟ تالیہ ہاں بولو۔ تو حمدان ہم مل سکتے ہیں ابھی اس ٹائم؟ سب خیریت ہے؟ ہاں بس تم مجھے پک کر لو۔ اس سے راستہ بتا کے فون آف کر دیا، پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سارے حالات پر غور کرنے لگی۔ پھپھو اور سلار کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا ہم نے سلار، ہماری محبت کو کس کی نظر لگی، ہمارے خواب بکھرتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ ڈھلتی دھوپ میں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھی وہ اداس لڑکی کسی اداس غزل کا حصہ لگ رہی تھی۔ حمدان نے وہاں پہنچ کے جب اسے یوں نڈال سے بیٹھے دیکھا تو اس کے دل کی دھکا لگا۔ بھلے اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی تالیہ سے، کسی سے بھی نہیں، مگر ان کچھ دنوں میں تالیہ اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ اسے یوں بکھرتا دیکھ کے اسے بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اٹھو گاڑی میں بیٹھو۔ حمدان نے کافی شاپ پہ گاڑی روک دی۔ کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دے کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں تالیہ اب بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ حمدان میں تم سے جھوٹ موٹ کے بھی منگنی نہیں کر سکتی، پلیز یہ سب روک دو۔ اتنا کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ حمدان نے اسے روتے دیا، پھر اچھے غبار نکل جائے تو وہ مرد تھا، اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی بہت حساس ہے، اس بات کا اندازہ اسے کچھ دن میں ہی ہو گیا تھا۔
وہ دل سے چاہتا تھا لڑکی خوش رہے۔ سردار شاہ سب کچھ جو کچھ دوستوں کے ساتھ کافی شاپ آیا تھا، تالیہ کو کسی مرد کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا اس کے ٹیبل کی طرف آیا اور عین تالیہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہمدان، مجھے سب نے کہا تم خوش ہو اس رشتے سے، مگر میں ہی پاگل نہ مانا، تم پر اعتبار ہی اتنا تھا اور اس پہ تھا ثابت۔ تالیہ ساخت ہوئی۔ سردار میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ شٹ اپ تالیہ، حیدر میرا مذاق مت اڑاؤ، ایسے آزماؤ، مزید مت آزماؤ مجھے، ایسا نہ ہو میری محبت نفرت میں بدل جائے۔ اور تالیہ تو اسی سرد آنکھوں میں دیکھ کے ہی مرنے کے برابر ہو گئی تھی۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ محبت دیکھی ہو، ان آنکھوں میں نفرت دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس میں سلار جھٹکے سے مڑا اور کیفے سے نکلتا چلا گیا۔ تالیہ جیسے ہوش میں آئی، سلار میری بات سنو۔ اسے لگ رہا تھا آج اگر وہ اس کے پیچھے نہ گئی تو سلار شاہ کو ہمیشہ کھو دے گی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، سلار گاڑی نکال رہا تھا، وہ سڑک پار کرتی اس سے پیچھے بھاگتی اس سے پہلے گاڑی سے ہٹ کر کے جا چکی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا، وہ اچھل کے گری، اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ سلار جو گاڑی آگے بھگانے والا تھا، اس کی چیخ پر ساخت ہو گیا۔ تالیہ وہ بھاگتا اس کے پاس آئی۔ سڑک تالیہ حیدر کے خون سے رنگتی جا رہی تھی اور سلار ہمیشہ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سلار کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ تالیہ آئی سی یو میں تھی اور ہمدان کوریڈور میں سانس روکے بیٹھے تھے۔ جانتے ہو مجھ سے کیوں مل رہی تھی؟ تاکہ وہ رشتہ ہونے سے روک سکے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے کبھی تمہارے بارے میں بتایا نہیں مجھے، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھی ٹیبل پہ اپنے پورا سے تمہارا نام لکھ رہی تھی۔ مجھے سلار سمجھ آیا، تب مجھے اس شخص پر رشک آیا تھا جسے تالیہ جیسی لڑکی چاہتی ہے۔ ہمدان کی بات پر سلار نے ہونٹ کھینچ لیے، اسے بہت دیر سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ اور سلار شاہ، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پہ یقین ہی نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے اس خود سے زیادہ یقین ہے۔ ہمدان کی بات پر سلار تڑپ اٹھا۔ یقین ہوتا تو اسے یوں بے اعتبار نہ کرتے۔ ہمدان کے تلخ لہجے پہ سلار نے لمبی سانس لے کے خود کو پرسکون کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ہمدان سے شاید لڑ جاتا، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا۔ گھر میں سب تالیہ کے واپس آنے کے منتظر ہوں گے۔ سلار نے ماتھا سہلاتے سوچا اسے گھر میں اطلاع دینی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مختصر لفظوں میں احوال بتایا۔ تالیہ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلتے ہی حیدر ولا میں بھونچال آ گیا تھا۔ آصفہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ سب بڑے اسپتال پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے ڈاکٹر کی آمد کے منتظر تھے۔ حیدر شاہ جا کے دیکھیں نا، ڈاکٹر باہر کیوں نہیں آ رہے؟ میری تالیہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ حیدر شاہ کے شانے سے لگے سسک رہی تھی۔ حیدر شاہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے آصفہ بیگم کا شانہ تھپکا۔ فکر مت کرو آصفہ، میری تالیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر سب اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ حیدر شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا اور ان کا سر کسی پتھر کے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر میں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ سلار نے بے چینی سے پوچھا۔ ورنہ یہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں، آپ بس دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہاں موجود ہر شخص ساخت ہوا تھا اور سلار شاہ اسے لگ رہا تھا اندر لیٹے وجود کے ساتھ اس کی سانسیں بھی مدھم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے کان میں تالیہ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جب وہ اس سے ناراض ہوتا تھا تب وہ منہ پھلا کے ہمیشہ کہتی تھی، جب نہیں ہوگی نا تب قدر ہوگی تمہیں میری۔ سلار شاہ، اور وہ تیوری چڑھا کے بولتا تھا، تم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ تم مجھ سے ناراض ہو جاتے ہر بات پہ، کبھی میں مناتے تھک جاتی ہوں۔ جس دن میں ناراض ہوگی نا، سچ والا تم ڈھونڈتے رہو گے۔ اور وہ آج اسے ڈھونڈ رہا تھا، اسے ساخت وجود میں اپنی چانچل سی تالیہ کو تلاش کر رہا تھا۔ جب گھٹن حد سے سوا ہوئی، اس نے ساخت وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ اٹھو تالیہ، اٹھ جاؤ یار، خدا کی قسم کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اٹھ جاؤ، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، ایسا مت کرو نا میرے ساتھ، ایسے تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ ہاں، خود تو تم آرام سے سو رہی ہو، میری حالت پہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ تالیہ کو کومے میں گئے 20 دن ہو چکے تھے، اس نے کسی کو وہاں رکنے نہیں دیا تھا، ڈیوٹی کر، کھانا پینا، اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ اس سے کثر کی نماز پڑھنے وہ سجدے میں گیا تو سسک پڑا، میرے مالک مجھے سے ہٹا دے، میرے مولا اسے زندگی عطا کر، میرے مالک اسے صحت دے۔ اس کے لبوں سے بس تالیہ کی سلامتی کی دعا نکل رہی تھی۔ 4 ماہ، وہاں پورے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ 4 ماہ، ہاں پورے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ تالیہ حیدر کو کومے میں، ڈاکٹر بھی
اس مایوس ہوتے جا رہے تھے، مگر سالار شاہ مایوس نہیں تھا، اسے اپنے رب کی ذات پر یقین تھا۔ وہ دونوں جہانوں کا مالک اسے مایوس نہیں کرے گا، اسے بس اس ان کا انتظار تھا۔ ان 4 ماہ نے اس نے سر تا پیر بدل دیا تھا۔ اس نے ڈیوٹی سے چھٹیاں لے لی تھیں، جس کی خواہش پہ وہ فوج میں گیا تھا۔ جب وہ خود ہوش میں نہیں تھے تو سالار شاہ کو کہاں سے ہوش آتا؟ وہ بس ہسپتال میں رہتا یا پاس بنی مسجد میں بڑی ہوئی شیف آنکھوں کے گرد ہلکے تھکا تھکا سا وہ 4 مہینے پہلے والا سالار شاہ سے یکسر مختلف تھا، جس کے دم سے شرارتیں تھیں وہ تو روٹ کی تھی، اس سے وہ بس شدت سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ نماز پڑھ کے اس کے قدم قلندر کے مزار کی جانب مڑ گئے تھے۔ وہ بہت دیر تک گمسم مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ سامنے ایک نورانی شکل کے بزرگ ہاتھوں میں کھجوری لیے کھڑے تھے۔ سالار نے ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ شفقت سے مسکرا دی اور اس کے برابر میں بیٹھ کے بولے، پتر، زندگی اسی کا نام ہے، کئی لوگ آتے ہیں کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن میں سے کھونا نہیں چاہتا۔ سالار بے چینی سے بولا، بیٹا تم کھونا نہیں چاہتے تو رب سے دل سے اپنے اور اس کے لیے بہتری مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں اسے روکے رکھی ہوں، مگر ساتھ و تکلیف میں بھی تم دعا مانگو جو تم دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے۔ ان کی بات پر تڑپ اٹھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو بزرگ جا چکے تھے، لیکن سوچ کے کافی دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے وضو کیا اور مزار کے احاطے میں ہی نوافل ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ میرے مالک اسے لمبی زندگی دے۔ اس کی اور میرے حق میں بہتری کر۔ میرے مولا دعا مانگتے مانگتے اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ 6 فٹ اونچا پرکشش نوجوان کسی بچے کی مانند پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ سالار شاہ کی عرضی پہ مالک دو جہان نے کن کہہ دیا تھا۔ اس کے رب نے اسے مایوس نہیں کیا تھا، اس کی دعائیں شرف قبولیت پا گئی تھی۔ 4 ماہ 17 گھنٹے بعد عالیہ حیدر کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، اسپتال سے سب کو سالار صبح ہی بھیج چکا تھا۔ ڈاکٹر عالیہ کے گھر والوں کے منتظر تھے۔ سالار ہسپتال آیا تو اسے سیڑھیوں پہ ہی حیدر شاہ مل گئے۔ حیدر شاہ ان 4 ماہ میں کافی کمزور ہو گئے تھے۔ عالیہ کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، ان کی بلبل ایسی خاموش ہوئی تھی کہ وہ اس کی آواز سننے کو ترس گئے تھے۔ وہ دونوں جب وارڈ میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر نے انہیں عالیہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ سالار وہیں سجدے میں جھک گیا، اس کے رب نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھی تھی۔ سالار نے حیدر شاہ کو ان سے ملنے بھیجا۔ وہ نفی میں سر ہلا کے بولے، پہلے تم جاؤ بیٹا۔ سالار اس بات میں سر ہلاتا روم میں داخل ہوا۔ سامنے وہ دشمنیں جہاں آنکھیں چھت پر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ ان 4 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے گندمی رنگت سانولا گئی تھی، سنولا گئی تھی، مگر سالار شاہ کی وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا، ہولے سے بولا، عالیہ اتنا تنگ کوئی کرتا ہے؟ عالیہ نے اسے دیکھا، بڑی ہوئی شیف سرخ آنکھیں، وہ اندازہ کر سکتی تھی وہ اس کی پریشانی میں کس حالت میں رہی ہے۔ تبھی اسے ہولے سے بولی، سالار مجھ سے نفرت مت کرو۔ وہ سسک اٹھی، میں نہیں سہ سکتی تمہاری بے اعتباری ہمدان، بس عالیہ میں جان گیا ہوں، میں غلط تھا، اب اور بات نہیں اس بارے میں، تمہیں پتہ ہے نا کتنا ترس گیا تھا تم سے لڑنے کے لیے۔ اچھا اب بھی لڑنے کے لیے؟ عالیہ نے گھورا تو وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنس دیے۔ عشق نے کڑا امتحان لیا تھا، مگر وہ دونوں سرخرو ٹھہرے تھے۔ سالار نے طمانینت سے اس کی پیشانی پر لب رکھی، ہمیشہ تنگ کرتی ہو مگر اس بار جان نکال دی تم نے۔ ایک آنسو سالار کی آنکھ سے گرا تو عالیہ نے اس کا ہاتھ تھپک کے اسے تسلی دے دی، اب تو ٹھیک ہوں میں، رکو میں آتا ہوں، چچا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ باہر آئے تو حیدر شاہ منتظر تھے۔ چچا جان ایک گزارش ہے۔ سالار ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، بولو بیٹا۔ چچا جان میں عالیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن سالار اس کی منگنی کیسے؟ منگنی؟ چچا جان ہمدان آپ کو ساری حقیقت بتا چکا ہے، آپ کو ابھی بھی کوئی امید ہے اس کی واپسی کی؟ حیدر شاہ کو ادراک تھا ان کی بیٹی کی بھی یہی خوشی تھی، تب بھی اس بات میں سر ہلاتے اس سب کو فون کرنے لگے۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد مولوی صاحب عالیہ حیدر اور سالار شاہ کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ سب بڑوں کے چہروں پر طمانت تھی، خاص کر آصفہ بیگم آج بہت خوش تھیں۔ ان دونوں کا نکاح ہوا تو ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب افراد باہر چلے گئے تو عالیہ نے منہ پھیر لیا، کیا بات ہے بیگم؟ سالار
منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ سلار نے سے چھڑا تو وہ چڑ کے بولے، بھئی ہسپتال میں کوئی شادی کرتا ہے بھلا؟ میں نے تو اتنی ڈھولکی کرنی تھی اپنی شادی پہ۔ سلار سے پرانی تالیہ کی طرح لگی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ تب بھی سے چھیڑتے ہوئے بولا، یہ بولو نا، تمہیں بل بتوڑی بننے کا شوق، پارلر سے ڈائن بن کے آنا تھا تمہیں، اور اپنی سہیلیوں کے سامنے شوخیاں مارنی تھی۔ سلار کی بات پر یہاں وہاں دیکھنے لگی، کیونکہ بات تو واقعی یہی تھی۔ اس کی یہ نظریں چرانے پہ وہ کہکا لگا کے ہنس دیا۔ اچھا تم ڈسچارج ہو جاؤ اسپتال سے، پھر سارے شوق پورے کریں گے ہم اپنے، ٹھیک ہے؟ اور سنو، ہم کہو وہ نا بل بتوڑی بھی بن جانا تم۔ تو معصومیت سے بولا تو تالیہ نے اسے کھینچ کے مکہ مارا، تم سلار شاہ، میں تمہیں کچا کھا جاؤں گی تمہیں، یا نہیں یار، تمہارا تھوڑا سا پکا لینا اور ٹیسٹی لگوں گا۔ اس کی بات پہ ضد بھرنے لگی۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں کے کہکے ایک ساتھ اس اسپتال کے کمرے میں گونجے۔ بالآخر انہوں نے ایک دوسرے کو ایک طویل انتظار کے بعد پا لیا تھا۔ آگے خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔